جو 26th امینڈمنٹ ہے اس کا جو انیشل ورژن تھا اور پھر جو اس کے فائنل ورژن میں وی ہیو بین سیئنگ کہ دیر ہیو بین کوائٹ لاٹ آف چینجز اس پہ کیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا تھا جو بہت زیادہ کنٹروورشل رہا؟ I think that the things that became politicized and became controversial as far as perception is concerned, that was the use of the term military courts. And بار جن لوگوں کو اس پروسیس میں شامل ہیں یا جو لوگ میڈیا پہ تبصرہ کر رہے تھے وہ اس یا ایک مخصوص لابی جس نے پورا دوران یہ کوشش کیا کہ اس عمل کو متنازع بنائیں، تو ایک انہوں نے افسوس کے ساتھ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو متنازع بنانے کی کوشش کی. دوسری چیز انہوں نے یہ کالا سانپ کا کانسیپٹ ملٹری کورٹس کے ساتھ جوڑ دیا تھا. جہاں تک ملٹری کورٹس کے سوال ہے، جو حکومت کی خواہش تھا اس پہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کی آرٹیکل 8 میں جو تجویز تھا ترمیم کرنے کا، وہ تجویز کیوں تھا اور کہاں سے آیا؟ مئی 9 کا واقعہ جو ہوا تھا اس میں انڈیویجولز نے ہمارے جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں، جو کو کمانڈر ہاؤسز ہیں، ان میں ان پہ حملہ کیا، اور حکومت کی یہ فیصلہ تھا، آپ سمجھے کہ صحیح یا نہیں الگ ڈبیٹ، حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ لوگ جو ہمارے ملٹری انسٹالیشنز میں جا کے حملہ کرتے ہیں، ہم اپنے موجودہ قانون جو 1950 سے چلتا آ رہا ہے اور آرٹیکل 8 کی انٹرپریٹیشن کے ساتھ، کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل 8 کی انٹرپریٹیشن اور جو ہمارا آرمی ایکٹ ہے 1950 سے جب سے، اسی قانون سے تحت ہم انہی لوگوں کو ٹرائل کریں گے. اس پورا سلسلے کے دوران عدالت نے ایک فیصلہ دیا، اور عدالت کا وہ فیصلہ نے ہمارا جس طریقے سے قانون 1950 سے چلتا آ رہا تھا اس کو تبدیل کیا. ان کی آئین کی تشریح کی نتیجے میں جو حکومت کا یہ فیصلہ تھا، اس فیصلہ میں ایک بہت بڑا رکاوٹ بن گیا. انہوں نے کیا کیا؟ ایک لفظ کی فرق ہے کہ آرٹیکل 8 میں جہاں ممبر آف دی آرم فورسز کا ذکر ہے، وہاں انہوں نے اس پوائنٹ کو پکڑ کے یہ کہا کہ اس کا مطلب کہ ممبر آف دی آرم فورسز ہی اس نظام کے تحت ٹرائل ہو سکتے ہیں. تو اگر ایک تو یہ کبھی ہوتا نہیں رہا، کچھ حکومت کے کچھ پارلیمنٹیرینز کی نظر یہ بھی ہے کہ یہ اسپیسیفکلی یہ فیصلہ دیا گیا خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کو فائدہ دینا. ہمارا تجویز اتنا ہی تھا جس کو پتہ نہیں اتنا بڑا اور اتنا متنازع بنا دیا کہ جہاں عام ممبر آف دی آرم فورسز لکھا ہے آپ کی آرٹیکل 8 میں، اس کو آپ آرمڈ فورسز میں تبدیل کریں. حکومت کا ضرور خواہش یہ تھا کہ اس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ ہو، اس میں انسٹالیشنز کے ساتھ پرسنل اور چوکیاں بھی موجود ہو، مگر اس پہ تو ہم پیپلز پارٹی کا بھی پرسنل پہ اعتراض تھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہ پوسٹ پہ اعتراض تھا. جو الٹیمیٹلی اگر اس پوائنٹ پہ کنسنسس بنتا تو ہم آرٹیکل 8 میں ایک لفظ کا ترمیم کرنے جا رہے تھے، اور اس ایک لفظ کو کالا سانپ بنا دیا گیا، اور کالا سانپ کے نام پہ اس پورا پروسیس کو متنازع کرنے کی کوشش کی. آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بیٹھے، آپ مولانا کے ساتھ بھی آپ بیٹھے، اور مسلسل آپ یہ کرتے رہے، تو آپ پہ پریشر تھا. ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی بہت انوالومنٹ نہیں تھی ان ٹاکس میں، تو آپ پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی پریشر تھا کہ آپ ٹاکس کو رہنے دو، ہم کر لیں گے مینیج؟ وہ کہتے رہے نا کہ نمبر تو پورے ہیں ہمارے پاس. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہو، نمبرز پورے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر، اپوزیشن کی انپٹ کے بغیر اپنی مرضی کی آئین بنا سکتے تھے. بٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی، میرے خاندان کی ایک طریقہ کار رہا ہے. میرے لیے یہ چیلنج تھا کہ نہیں، اگر میں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا وعدہ پورا کرنا ہے تو پھر میں زور زبردستی کا ووٹ نہیں چاہتا ہوں.
آئینی عدالت کا قیام یہ آپ کی سینٹرل سجیشن تھی اس پوری امینڈمنٹ کے اندر, آپ کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑا, کتنا کنسیڈ کرنا پڑا, اینڈ ڈو یو تھنک اٹ ہیز اے پولیٹیکل سکسیس ان دیٹ کیس؟ میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا, I quoted Shakespeare, that a rose by any other name is still a rose. آئینی عدالت بنانا تھا. آئینی عدالت کو ہم نے کیا صرف ایک بلڈنگ میں رکھ کے پھر عدالت بنتا؟ 184 کا پاورز, 186 کا پاورز, اپنا کوئی ہیڈ, آئین میں اس کا ماننا, تمام اختیارات جو آئینی عدالت کو دینا تھا وہ تو مل گیا آئینی بینچ کو, رائٹ. اور اب میں اس سے زیادہ کیا چاہوں گا, نام جو بھی رکھ لے, میں نے اپنا جلسہ میں بھی کہا, ہاں جو بھی رکھ لے, مگر جس طریقے سے لوگ آئینی بینچ اور آئینی عدالت میں ایک بہت بڑا کمپرومائز کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا یہ غلط فہمی ہے. اب جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے, جس میں آپ کی لیگل فریٹرنیٹی بھی شامل ہے, آپ کی بہت ساری کمیٹیز ہیں, انٹرنیشنل کمیٹیز بھی اس میں شامل ہیں, جو سمجھ رہی ہیں کہ اٹ از اے blow to the independence of judiciary. 73 Constitution was passed, it was opposed. It was criticized. It was undermined. The 18th Amendment was passed, it was opposed. It was criticized. The very same array of characters are criticizing judicial reforms that took place now. And we should learn from our mistakes and this time not listen to them, and I'll tell you why. The same civil society, the same lawyers, and I'll get to the quote-unquote international organization you're referring to. They started with what? کہ یہاں یہ سب صحیح ہے, ایکسٹینشن ایسا نہیں, رائٹ. پھر ان کا مطالبہ تھا کہ آئینی عدالت نہیں, آئینی بینچ. پھر ہوتے 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 وہ ہر ایک پوائنٹ پہ اپنا موقف وہ تبدیل کرتے رہے, ان کا کرٹیسزم وہ تبدیل کرتے تھے, and they were left with nothing else at the end. Content پہ وہ چپ, they were left with nothing else at the end other than ٹائمنگ اس کا غلط. ابھی بھی آپ کو نہیں لگتا کہ پولیٹیسائز ہوا ہے اسپیشلی چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ؟ کیونکہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اب یہی کہا جا رہا ہے نا, بٹ پولیٹیسائز پش کرنا پڑے گا ججز کو. پالیٹکس جو ہے پاکستان میں جانچ بوجھ کے ہمارے ملک کی جرنی میں گالی بنا دیا گیا ہے. ڈکٹیٹرشپس اور اسٹیبلشمنٹ کی جو مسلسل کوشش یہ رہا ہے کہ آپ کی مائنڈ یہ بنائے, ہمارا جوڈیشری کا تو مائنڈ بنا دیا کہ پولیٹیسائز یا پالیٹکس کوئی گالی ہے. اوبویسلی پولیٹیسائز ہوگا, اوبویسلی پالیٹکس ہوگا, ہر جمہوری فیصلہ پالیٹکس ہوتا ہے اور اس کا پولیٹیسائزیشن کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے. ایک ایگزامپل, I'm only asking you for one question I'm asking you, and اس question کا ایک آنسر. One country where the judge appoints the judge and where the judge removes the judge. Can you answer my question? Can you answer my question? Yes or you can, then give me. دیکھیں آپ انڈیا کے اگر آپ ایگزامپل ہیں, I'm again talking about chief justice. Senior most judge جو ہے وہ chief justice بنتا ہے. That's as far as the seniority principle, but the appointment process کیا ہے انڈیا میں؟ اپوائنٹمنٹ پروسیس, ہم سینیورٹی پہ بات نہیں کر رہے, وہ آپ کا سوال ہو سکتا ہے, میرا سوال تو کلیئر تھا. دیر از ناٹ اے سنگل ادر کنٹری, ناٹ اے سنگل ادر کنٹری دیر اے جج اپوائنٹس اے جج اینڈ دا جج ریمووز دا جج. ایز فار ایز دی اپوائنٹمنٹ آف دی چیف جسٹس on the basis of seniority. In the 18th Amendment, we changed this. We as political parties decided کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ اس سے جو انسٹیبلٹی اور کویسچنس ہے وہ حل ہوں گے. ہم نے دیکھا کس طریقے سے کہ وہ سینیورٹی کی کانسیپٹ میں ہمیں میڈیوکریٹی دی, ہمیں اتھارٹیرین ججز دی, ہمیں دنیا کا اگین دی اونلی ایگزامپل ان دا ورلڈ جہاں ججز سمجھتے ہیں کہ ہمارا آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ نہیں ہے جبکہ ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے جس کے آپ کے اوپوننٹس جو ہیں وہ بار بار ان کو ڈر تھا کہ نہیں وہ تو ڈر ان کا نہیں تھا. اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوا ہے جس سے منصور علی شاہ صاحب کل کی میٹنگ کے بعد چیف جسٹس پاکستان نہیں بنا,
اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہمارا موقف تھا جب مجھے نہیں پتا تھا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ نہیں بنے گا. تو اگر یہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا تو why was there a deadline of 25th October? لیکن let me rephrase your question like this. That why was it possible for us to pass the amendment between constitutional amendment of the 18th Amendment, devolution, NFC? نہیں میرا کوشچن وہیں کا نہیں. No, it's not way. I'll explain you why. In the judicial history of Pakistan, there's one man in our entire history for this Iftikhar Chaudhry judicial authoritarianism that has shown us that he's willing to obey Parliament, obey the Constitution, even at the cost of his own personal power. So we did have a window. We did have a window because we've seen how other judges have molded the Constitution, whether it's 63A, whether it's reserved seat case, to serve their personal interests. And then on the other hand, we had a Chief Justice who could withstand pressure from other judges also that may have tried to instigate him, that this is not a question about you, but this is the power of... We had the window of a man who wouldn't undermine what we were doing. I'm talking about Chief Justice Faiz Issa. اتنا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جسٹس منصور چیف جسٹس بن جاتے تو آپ کو موقع نہ ملتا ایک امینڈمنٹ لے. ہمارا جو میں نے اب یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, اٹس ناٹ اے نیو پوزیشن, that the decision on the case of the reserved seats was specifically orchestrated to undermine the strength of Parliament. It is our stated position that 63A ka faisla was not based on the Constitution and had political objectives. It's realistic for us to believe that if those decisions were to come into force, the difficulties for us passing any judicial reform, no matter who became the incoming Chief Justice, would only be amplified. فیبرری کے الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ بنی ہے اس کی لیجیٹیمیسی پہ بہت کوشچن مارکس ہیں. پی ٹی آئی کی پارٹی وہ مسلسل پروٹیسٹ کر رہی ہے. آپ پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر تھا کہ کچھ کریں جلد از جلد تاکہ پی ٹی آئی کو ریلیز نہ ملے؟ First of all, I just like all these opposition talking points that are just repeated. But the point is, اچھا آپ یہ بتائیں, ہم تو گندے برے بڑے, کون سا اسمبلی کا لیجیٹیمیسی تھا؟ کہ اس اسمبلی کا لیجیٹیمیسی نہیں تھا تو مطلب کیا جب 2008 میں ہم آئے تھے ہم نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہوا, ہمارا 2/2 اکثریت ہم سے چھینا نہیں گیا, پھر بھی آئین سازی کی نا. جب ضیاء الحق نے آئین سازی کی, اس کا اسمبلی نے آئین سازی کی, اس کا لیجیٹیمیسی تھا نہیں تھا؟ آئین نے, عدالت نے اس کو لیجیٹیمیسی دی اور اس آئین کو ہم ہٹا نہیں سکے. پی ٹی آئی کہہ رہے فارم 47, ہم کہتے تھے سلیکٹڈ. ایٹ لیسٹ یہ تو آپ مانیں گے کہ میں نہ فارم 47 والا ہوں نہ سلیکٹڈ والا ہوں. You're implying that no assembly, fair enough, it is your view, let's say it's your view that this particular assembly that has for some reason less legitimately than Imran's assembly, than Musharraf's assembly, or any other assembly. Understand the connotations of what you're saying. But this is something very legitimate that is coming from your critics and from your opponents. Okay. So we cannot, it's their question. Sure, it's their question. I've responded as much as I can to that question. پیپلز پارٹی پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ فوج کی ایما پر آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں اس الزام کو؟ جھوٹا ہے ایسے میں ڈیفینڈ کرتا ہوں. ایک تو obviously میرا موقف یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے, سچ پہ مبنی ہے نہیں ہے, مگر ساتھ ساتھ لیٹس لیو, اب یہ ایک سیکنڈ کے لیے آپ سمجھے کہ ایکچوئل یہی ہے کہ میں یہ کسی کے کہنے پہ کر رہا ہوں. اینڈ اگر وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ آپ اپنا چارٹر ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کرو, مجھے یہ کہنا چاہیے کہ اس لیے آپ میرے منشور کو مان چکے ہو, اس لیے آپ میرے والدی کی وعدہ کو مان چکے ہو, سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحیح ہے, میں نہیں کروں گا اس لیے غلط آدمی یہ سمجھتا ہے. I can say to you with a straight face, in all honesty, with all sincerity, کہ میں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے ان نکات پہ عمل درآمد کیے
اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں، اپنی والدہ کا کہنے پہ. عمران خان 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہی از ان دی جیل. ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج کے کہنے پر ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے. اسی قسم کی باتیں آپ کی گورنمنٹ بھی جب پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ہے، پی ایم ایل این بھی کرتی رہی ہے. تو بلاول اس سائیکل کو روکنے کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس سچویشن سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. What have I not done to end this cycle? ہم نے کیا جب میرے والد کا گلا کاٹا گیا، زبان کاٹا گیا، 11.5 سال جیل میں رکھا گیا، کیا ہم نے وہی کام انہیں لوگوں کے ساتھ کیا حکومت میں آنے کے بعد؟ نہیں، ہم نے اینڈ کیا یہ سائیکل. ہم نے، پیپلز پارٹی نے، کسی اور نے نہیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ سائیکل اینڈ ہوا 2008 سے 2013. Who broke the cycle? عمران خان نیازی مکمکہ کہتا تھا جیل تو سزا ہوتا ہے، چھٹی کے لیے نہیں، میں ان سب کو کروں گا. تو وہ آج بھگت رہا ہے جو اس نے خود کیا. اب اگر سائیکل اینڈ ہونا ہے، ہی ہیز ٹو اینڈ دس سائیکل اینڈ ہی از ان نو موڈ ٹو اینڈ دس سائیکل. تو ایسے ہی چلتا رہے گا. اور یہ بہت افسوسناک ہے کہ پاکستان کی سیاست وہی رخ پہ چل رہا ہے جو خان صاحب چاہ رہا تھا. You expect that if someone has been involved in the incarceration of your father, in the torture of your mother, in the torture of 3 generations of your family, کہ میں خون کا بدلہ لیتا، میں انتقام ایسے لیتا کہ ان کو نسلوں یاد ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں جمہوریت انتقام بہترین انتقام ہے.